آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو، تمہاری دلی ارادوں کو اور اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہری اور پوشیدہ کاموں سے بھی وہ خبردار ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں صرف خیال میں رہیں اور کبھی ان کا ظہور بھی نہ ہو ان کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے حیا کی وجہ سے فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جب وہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے تو پھر انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ جو اس کی نافرمانیاں ہو۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ کیسا علم ہے رب العالمین کا کہ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا اس رب العالمین کو علم نہ ہو۔ اگر اس کو خشخاش کے باریک سے دانے کا علم نہ ہو کہ جو زمین کے تاریک شکم میں بو دیا جاتا ہے تو وہ اگے کیسے، بڑا کیسے ہو، اس پر پھول کیسے آئیں اور وہ پک کر تیار کیسے ہو، تو یقیناً رب العالمین کو ایک میں نے مثال دی کہ اس کا بھی علم ہے کہ خشخاش یعنی یہ جو ایک ہے تو یہ زمین کے بالکل اندر ہوتا ہے، پھر وہ کیسے اگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اس پر پھول آتے ہیں اور وہ پک کر تیار ہو کر انسان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں ہر چیز کا ذکر کیا وہاں علماء کہتے ہیں بطور خاص انسان کا ذکر کیا، یعنی انسان کا جو مقام ہے وہ ساری مخلوقات میں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کا ذکر آپ نے پیچھے بھی سنا اور پورے قرآن میں ہر موقع پر خصوصیت سے کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز جاننے والا جو رب العالمین ہے، اے انسان غور کر تجھے بھی جانتا ہے، اور کوئی فعل اس سے مخفی نہیں۔ تو ہزار پردوں کے پیچھے چھپ کر بھی اگر کوئی کام کرے گا تب بھی اس اللہ کو اس کا علم ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے، یعنی فرمایا کہ جو خیال صرف ابھی تیرے دل میں انگڑائیاں لے رہا ہے اور اس سے تو بھی ابھی تک باخبر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سرکشی کا انداز جو ہے وہ چھوڑ دے، اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنا لے، کہ اسی میں انسان کی دونوں جہانوں کی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم ہر مقام پر انسان کو یہ احساس بار بار دلا رہا ہے۔ انسان تنہائی میں جب قرآن حکیم کو پڑھتا ہے تو قرآن حکیم کیسا اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہے، جو شکل و صورت تجھے دی گئی ہے وہ بھی بے نظیر ہے، جو فہم و شعور تجھے بخشا گیا ہے اس کی بھی مثال نہیں، فعل و ترک یعنی کام کرنا اور چھوڑنے کی جو آزادی تجھے دی گئی وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ اب تیرا بھی یہ فرض ہے کہ تو اپنے رب کریم کو پہچان،
اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اور اس سے وہ مقصد بھی پورے ہو جائیں گے اور تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، اور تیری شخصیت کو بھی چار چاند لگ جائیں گے، اور تو اپنے مقصد حیات کو فرمایا کہ عمدہ طریقے سے انجام دے سکے گا۔ اگلی آیت میں جن لوگوں نے یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو نہیں پہچانا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ سرکشی کی راہ پر چل نکلے اور کفر و شرک اور فسق و فجور کے بازاروں میں پھنس گئے، ان کے دردناک انجام کی خبر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں دی۔ کیا فرمایا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر کہ جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کام یعنی کفر کا وبال، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں کفار مکہ سے خطاب کیا گیا اور کہا گیا اے کافروں، کیا تمہارے پاس گزری ہوئی امتوں کی احوال تمہیں معلوم نہیں کہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلایا اور دنیا میں اپنے کفر کی سزا پائی، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، صحیح تاریخ کا پڑھنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ اگر صحیح تاریخ انسان پچھلی پڑھے تو اس کے ذریعے اس کے دل میں اللہ کا خوف اور امید حاصل ہوتی ہے، یہ تاریخ پڑھنے سے۔ نمبر دو، کفار پر دنیا میں عذاب آنا آخرت کے عذاب کو کم نہ کرے گا، کیونکہ آپ نے غور سے اگر ترجمہ سنا تو فرمایا کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی کہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دنیا کا عذاب الگ ہے لیکن آخرت کا عذاب ان کا بدستور باقی ہے، یعنی دنیا کا عذاب کی وجہ سے یہ نہیں کہ آخرت کا عذاب کم ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگلی آیت میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں عذاب ان کے اوپر آیا۔ فرمایا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بے پرواہی فرمائی، اور اللہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ کافروں پر یہ دنیا کے عذاب اس لیے آئے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے اور معجزات انہیں دکھاتے کہ جس سے اس کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آدمی بشر ہماری رہنمائی کریں گے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اپنے جیسوں کی اتباع کریں، جیسے ہم بشر ہیں تو سامنے والا بھی بشر ہے، وہ رسول کو بشر کی نظر سے دیکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے جیسوں کی اتباع کریں۔ تو اس طرح وہ یہ اللہ نے ان کا قول ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا آدمی بشر ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو اس صورت میں انہوں نے رسول کا انکار کر کے کفر کیا اور ایمان لانے سے وہ پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی ان کے ایمان اور ان کی اطاعت اور عبادت سے بے پرواہ ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنے تمام افعال میں حمد کے لائق ہے۔ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور کسی طرح وہ ایمان نہ لائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر دنیا میں عذاب آیا۔ یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ واللہ غنی حمید، کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہ فرمایا کہ وہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے، یعنی بندوں کو اللہ کے جود و کرم کی ضرورت ہے۔
بندوں کے لیے اللہ کے کرم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا وہ بندوں کے سجدوں اور عبادتوں کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں اور سجدے کریں تو وہ محتاج ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی بھی تعریف نہ کرے، پھر بھی فرمایا وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہے، ہر حمد اسی کے لائق ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر رسول کو معجزہ ضرور دیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا، یعنی جتنے رسول آئے انہیں معجزہ اللہ نے ضرور دیا۔ یاد رکھیے گا کسی کو ایک دیا، کسی کو زیادہ معجزات عطا کیے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 2، کافروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، یہ ان کی بے عقلی اور نافہمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا جبکہ پتھروں کا خدا ہونا تسلیم کیا۔ یہ دیکھیے کیسی نادانی ہے کہ بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا لیکن پتھروں کو خدا تسلیم کر لیا، لیکن وہ اللہ کے رسول کو نہ مانے لیکن پتھروں کو خدا مان لیا۔ یہ آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا۔ نمبر 3، برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بشر کہنا یہ کفر ہے۔ برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بشر کہنا یہ کفر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عام محاورے میں بے ادبی کے انداز میں انبیاء علیہم السلام کو بشر کہہ کر پکارنا یہ حرام ہے اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بالکل عام محاورے کے انداز میں کہ رسول بھی تو ہماری طرح بشر ہوتے ہیں، یعنی اس طرح عام انداز سے کہ ان کی کوئی دل میں ادب اور وہ احترام نہ ہو، اور وہ اس طرح جس طرح کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا تو پھر اسی طرح وہ بے ادب ہی رہے اور انہیں زندگی میں ادب نصیب نہ ہو سکا۔ اسی لیے علماء کرام ان آیات سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی بے ادبی کے انداز میں اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کو بشر کہتا ہے اور بشر کہہ کر پکارتا ہے تو یہ حرام ہے۔ رسول بشر ہیں لیکن خاص البشر ہیں، اللہ نے اپنے رسولوں کو خاص کیونکہ انہیں نبوت کے لیے چنا ہے تو وہ خاص الخاص ہیں، اور جیسا ان کا ادب ہے ویسا ہی انہیں پکارا جائے گا اور ان کی تعلیمات کو آگے بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے، ہمارے دل کا سرور بنا دے، ہماری آنکھوں کا چین بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم سے الفت محبت عطا فرما، قرآن حکیم کا ادب نصیب فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندگی میں مرتے دم تک با ادب با نصیب بنا، ہمیشہ ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بے ادبی سے محفوظ فرما، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو عشق رسول کی دولت نصیب فرما۔ اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، حضور کا با ادب با نصیب بنا۔ اے اللہ حضور جو پیارا دین لے کر آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ اس دین کو سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے اخلاق اچھے فرما، ہمارے خیالات کو اچھا فرما، ہماری نگاہوں کو اچھا فرما دے، ہماری خلوت جلوت کو پاک فرما دے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم قرآن حکیم کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔